بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ماہ ربیع الاول اپنی تمام تر رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں کے ساتھ ہم پر سایہ فگن ہو چکا ہے، اور یوں تو ہر سال ماہ ربیع الاول جب اپنی تمام تر رحمتوں کے ساتھ ہم پر سایہ فگن ہوتا ہے اور اس کی آمد ہوتی ہے، تو ہر مسلمان، ہر اہل ایمان، ہر اہل اسلام کا دل جو ہے وہ خوشی سے جھوم جاتا ہے، دل باغ ہو جاتا ہے، دل کی جو وادی ایمان میں بہار آ جاتی ہے، خوشی سے جھوم اٹھتا ہے۔ لیکن اس بار کا یہ جو ربیع الاول کا مہینہ ہے، یہ اس لحاظ سے بھی ہم سب کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے کہ اس ماہ مبارک میں حضور پر نور سرور کونین رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ 1500 سالہ جشن ولادت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو اس کی آمد پر، اس ماہ ربیع الاول کی آمد پر، میں اپنی جانب سے اور اپنی تمام راج دلارا یوٹیوب چینل کی جانب سے تمام امت مسلمہ کو، تمام اہل ایمان کو، تمام عاشقان رسول کو مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں اے ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں اے ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ ماہ مقدس، یہ وہ مہینہ ہے جس کو نسبت ہے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے۔ اسی مہینہ میں حضور وہ نبی محتشم، نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے کہ جن کی آمد سے پہلے ہی رب کائنات نے ان کی میلاد مصطفیٰ کی سرمنی اور ان کے سیلیبریشن شروع ہو چکی تھی۔ اس کائنات کے وجود میں آنے سے پہلے بھی عالم ارواح میں رب کائنات نے تمام نبیوں سے میثاق لیا، حلف نامہ لیا، عہد لیا، جیسا کہ قرآن مجید اس بات پر گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام انبیاء کرام سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، غلامی، تصدیق نبوت اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عہد لیا، حلف لیا۔ ارشاد ربانی ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لما آتيتكم من كتاب وحکمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے حبیب، اے محبوب، یاد کرے وہ وقت جب اللہ نے تمام نبیوں سے یہ عہد لیا تھا، یہ پختہ وعدہ لیا تھا کہ جب تمہارے پاس، جب میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کر دوں گا اور تمہارے پاس پھر میرا وہ رسول آ جائے گا جو تصدیق کرے گا اس کی جو تمہارے پاس موجود ہیں، تو پھر تم ضرور لتؤمنن بہ، تم ضرور بل ضرور اس پر ایمان لے آنا، ولتنصرنہ، اور اس کی مدد کرنا، اس کے دین کی مدد و نصرت کرنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قال اقررتم، کیا تم اس پر اقرار کرتے ہو، اس عہد کا اقرار کرتے ہو، اور کیا تم اس عہد کو، اس بھاری عہد کو مضبوطی سے تھامتے ہو؟ قالو، تو انہوں نے کہا، اقررنا، اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بس تم اس پر گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ تو یعنی ہر نبی اور ہر پیغمبر اور ہر رسول سے اللہ تعالیٰ نے اس بات کا عہد لیا کہ تمہیں میں جو نبوت اور رسالت عطا کر رہا ہوں تو کس کے وسیلے سے، کہ تم پہلے میرے نبی محترم، نبی محتشم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، ان کی نبوت کی تصدیق کرو، ان کی اطاعت کی تصدیق کرو، ان کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالو اور ان کی نبوت کا اقرار کرو، تو پھر تمہیں بھی میں نبی بنا دوں گا، تمہیں بھی میں مقام نبوت پر سرفراز کر دوں گا۔ اور ہر نبی نے اس عہد کا اقرار کیا، وعدہ کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا
تم بھی اس پر گواہ ہو جاؤ اور میں بھی اس پر گواہ ہوں۔ یعنی یہ کتنی بڑی بات ہے۔ ہر نبی، ہر رسول اور ہر پیغمبر نے اس عہد کو پورا کیا، کما حقہ پورا کیا۔ ہر نبی، ہر رسول اپنی امت کو حضور کی آمد کی خوشخبریاں سناتے رہے۔ گویا حضور کا میلاد تو حضور کی دنیا میں آمد سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں اہتمام کر دیا، اس کی سیلیبریشن کا آغاز کر دیا۔ اس کائنات بزم ہستی میں رب کائنات نے تمام نبی اور رسولوں کی یہ ڈیوٹی لگا دی، ان کی نبوت کے فرائض میں شامل کر دیا کہ اے نبیو، اے رسولو، جاؤ اور میرے مصطفیٰ کی آمد کی خوشخبریاں سناؤ، میرے محبوب کا میلاد مناؤ، میرے محبوب کی آمد کے ڈنکے بجاؤ، بتاؤ میری امت کو، بتاؤ اپنی امتوں کو، بتاؤ میرے بندوں کو کہ وہ نبی و آخر زمان، وہ شانوں والا نبی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارض و سما کو پیدا کیا، جو بزم کائنات کا، اس بزم ہستی کا دولہ ہے، جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جو فخر موجودات ہے، وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے۔ اور سب نے بتایا قرآن مجید سے صرف ایک مثال، ایک دلیل پیش کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بشارت دیتے ہوئے اپنی امت کو بتایا، اس کے بارے میں ارشاد فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، کہ میں تمہیں اس نبی کی خوشخبری دے رہا ہوں کہ جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا۔ اب دیکھیں لفظ کیا استعمال ہوا ہے، وَمُبَشِّرًا، یعنی خوشخبری، تو خوشخبری ہی کو تو جشن میلاد کہتے ہیں۔ اسی خوشخبری کا لفظ، یہ خوشیاں منانا، یہاں سے اسی کو تو سیلیبریشن کہتے ہیں۔ گویا قرآن مجید کے اس لفظ نے ہمیں بتا دیا کہ حضور کی آمد کی خوشیاں نبی، پیغمبر، رسول مناتے رہے، حضور کی آمد کے ڈنکے، آمد مصطفیٰ کے نعرے اور آمد مصطفیٰ پر خوشیاں مناتے رہے اور حضور کا میلاد مناتے رہے۔ اسی خوشیاں منانے کو جشن میلاد مصطفیٰ کہتے ہیں، جس کا اہتمام اللہ رب العزت نے ازل سے کر دیا تھا۔ جو اللہ نے ارواح انبیاء کے ساتھ جلسہ منعقد کیا، جس کی صدارت خود رب کائنات فرما رہے تھے، اور جس کا عہد لیا تھا، جو وعدہ لیا تھا، وہ یہی تو تھا کہ سب کو بتا دے اور ساری سابقہ امتوں کو اور ساری سابقہ کتب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانوں کا، عظمتوں کا، آپ کی آمد کا تذکرہ اتنے جامع انداز میں تھا، اتنی تفصیل سے بیان کیا گیا تھا کہ مدینہ پاک میں رہنے والے یہود مشرکین مکہ پر فتح یابی کے لیے حضور کے وسیلہ سے، آخری نبی کے وسیلہ سے دعا مانگا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حالانکہ وہ اس سے پہلے اس نبی کے وسیلہ سے دعا مانگا کرتے تھے۔ گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ، آپ کی ولادت باسعادت، آپ کے موجود مسعود کی آمد، دنیا میں تشریف آوری، اللہ تعالیٰ کا وہ ایک عظیم احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا وہ ایک عظیم انعام ہے، وہ عظیم تحفہ ہے کہ آپ اس کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ آپ دعائے ابراہیم ہیں، آپ نوید مسیحا بن کر آئے، آپ پوری انسانیت کے لیے راہبر و رہنما بن کر آئے۔ کوئی نبی، کوئی رسول آیا کسی ایک امت کے لیے، کسی ایک وقت کے لیے، کسی ایک زمانے کے لیے، لیکن فاران کی چوٹیوں سے آپ وہ ماہر عالم تاب بن کر طلوع ہوئے کہ جنہوں نے کفر و شرک کی گھٹاؤں کو کفور کر دیا، جس کی کرنوں سے پورا عالم منور ہو گیا۔ آپ رہبر انسانیت بن کر آئے، آپ ہادی دو عالم بن کر آئے۔ آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام اے فخر موجودات، اے فخر نوع انسانی، تیرے آنے سے رونق ہو گئی گلزار ہستی میں، تیرے آنے سے رونق ہو گئی گلزار ہستی میں، شریک حال قسمت ہو گیا پھر فضل ربانی۔ ہر انسان کی پیدائش اور ولادت اس کے لیے باعث خوشی ہوتی ہے، باعث افتخار ہوتا ہے وہ دن اس کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کا، مختلف انبیاء کرام کا قرآن مجید میں میلاد نامہ بیان فرمایا، ان کی ولادت کا تذکرہ کیا۔ تو گویا نبیوں کا میلاد منانا، ان کے
میلاد کا ذکر کرنا، ان کی ولادت پہ خوشی منانا، ان کے یوم ولادت کا تذکرہ کرنا، یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت پر ارشاد فرمایا، سلام علی یوم ولدت و یوم یموت و یوم ابعث حیا و یوم ابعث حیا، کہ سلام ہو اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں وفات پاؤں گا، اور اس دن پر جس دن میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا، مختلف انبیاء کرام کے میلاد نامے، حضرت مریم علیہ السلام کا میلاد نامے قرآن مجید میں تفصیل سے بیان کیے ہیں، تو کیا میلاد نامہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ بھی اللہ نے فرمایا ہے؟ جی ہاں ضرور، بلکہ اس شان کے ساتھ کہ باقی لوگوں کی تو ولادت کا ذکر کیا، ان پر سلامتی کی دعا کی، مگر جب اپنے محبوب تاجدار کائنات، کملی اوڑھنے والے تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ فرمایا، کالی کملی اوڑھنے والے کی آمد کا ذکر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کا ذکر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ بلد، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، کہ میں قسم نہیں کھاتا، میں قسم کھانے سے پاک ہوں، مجھے قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر اس شہر کی قسم کھاتا ہوں، اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں، کیوں؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ اس کو آپ سے نسبت ہے، یہاں آپ رہتے ہیں، یہاں آپ کا قیام ہے، یہ آپ کی جائے ولادت ہے، یہاں آپ کا گھر ہے، یہاں آپ کا ڈیرا ہے۔ محبوب کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ میں شہر مکہ کی شاید اس لیے قسم اٹھا رہا ہوں کہ یہاں میرا گھر ہے، یہاں خانہ کعبہ ہے، یہاں مقام ابراہیم ہے، یہاں صفا و مروہ ہے، نہیں، یہاں آب زمزم ہے، نہیں، یہ سب باتیں بھی مقدس ہیں، عظمت والی ہیں، نسبت عظیم ہیں، مگر محبوب میں اس شہر کی قسم فقط اس لیے اٹھا رہا ہوں، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ یہاں تیری جائے ولادت ہے، یہاں تو پیدا ہوا، یہاں تو رہتا ہے، یہاں تیرا قیام ہے۔ پھر فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، اور تیرے والدین کی قسم، تیرے ماں باپ کی قسم، تیرے باپ آدم و ابراہیم کی قسم، وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، اور اس کی قسم جو پیدا ہوا۔ گویا اللہ پاک نے حضور کی جائے ولادت، حضور کے والدین اور پیدا ہونے والے حضور کے وجود مسعود کی قسم کھائی، اس شان کے ساتھ تذکرہ کیا۔ ناظرین، ہم اس پر انشاءاللہ مختلف نشستوں میں بات کریں گے کہ ماہ ربیع الاول، ابھی جو ہماری گفتگو ہے صرف ربیع الاول کے مہینے کو ہدیہ تہنیت پیش کرنے کے لیے اور خطبہ استقبالیہ کرنے کے لیے، استقبال ربیع الاول کے لیے ہے، کیونکہ یہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں وہ عظیم ہستی دنیا میں تشریف لائی کہ جو انسانیت کے لیے رہبر و رہنما بن کر آئے، جنہوں نے انسانیت کے لیے یوم نجات بھی ہے، یوم تشکر بھی ہے، یوم انقلاب بھی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم انعامات و احسانات کی یاد دلاتا ہے۔ اس دن ہم جتنا شکر بجا لائیں، جتنی خوشیاں منائیں کم ہیں۔ پھر اس ماہ ربیع الاول کے صدقے سے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ عظیم محبوب عطا فرمایا، اس نبی کا امتی ہونے کا ہمیں شرف عطا کیا۔ یہی وہ ماہ مبارک ہے جس میں وہ دن آیا جب انسانیت کے لیے مسیحا بن کر آنے والی ہستی دنیا میں تشریف لائی۔ یہ یوم نجات ہے، یہ یوم انقلاب ہے، یہی وہ دن ہے جس نے انسانیت کو شرک سے نجات دی، جس نے انسانیت کو ظلم و بربریت سے نجات دی، جس نے انسانیت کو جہالت سے نجات دی، جس نے انسانیت کو شیطان اور اس کے ہتھ کنڈوں سے نجات دی، جس نے انسانیت کو جھوٹے خداؤں کی دردناک خدائی سے نجات دی۔ یہی وہ دن ہے جس نے انسانیت کو کے حقوق کو پامال ہونے سے بچایا۔ یہی وہ دن ہے جس نے دکھی انسانیت کو سر اٹھا کر جینے کا درس دیا۔ یہ ہے جس نے انسانی حقوق کی پامالی کو بے دردی سے نجات دی۔ یہی وہ دن ہے کہ جس کی آمد سے راہزن راہبر بن گئے، دشمن دوست بن گئے، بے حیاؤں کو حیا مل گئی، زندگی کا شعور مل گیا، شرافت کی دھجیاں اڑانے والے شرافت اور عفت کردار کا نمونہ بن گئے۔
یہی وہ دن ہے جو انقلاب کی صبح نوید بن کر آیا، اس نے انسانیت کے دامن کو درندگی کے دھبوں سے دھو کر اسے رفت کردار اور شرافت کی بلندیوں سے ہمکنار کیا۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں ماہ ربیع الاول کی آمد پر اس کا بھرپور استقبال کرنے کی، خوشیاں منانے کی، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اظہار تشکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ماہ ربیع الاول میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور اطاعت اور غلامی کے جذبوں سے اللہ تعالی ہمیں سرشار کر دے۔ ہر گلی ہر محلے میں حضور کے میلاد مصطفیٰ کی محفلیں سج جائیں، گلی محلے سجائیں، گھر بار سجائیں، دنیا کو خبر ہو جائے کہ کس کی آمد ہے۔ آج میرے سرکار کا 1500 سالہ جشن میلاد مصطفیٰ آ رہا ہے۔ ہمیں اس ماہ ربیع الاول کو پہلے سے بھی بڑھ کر دھوم دھام سے، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، احترام کے ساتھ اور عشق کے جذبوں سے سرشار ہو کر منانا ہوگا، تاکہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کو، برکتوں کو اور آقا علیہ السلام کی محبت کے نور سے ہم اپنے دلوں کو منور کر سکیں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔